دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ہمارے پاس اور کچھ آڈیو کالز بھی ہیں، دونوں ہی انشاءاللہ العزیز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ خوبصورت جانور کو اگر نظر لگ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے تو نظر بد سے حفاظت کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ العزیز آپ سے لیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ قرض سے نجات کا روحانی علاج فرما دیجیے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاتے ہیں، چلیں کچھ روحانی علاج ہیں، پھر آپ آڈیو کالز بھی شامل کریں گے۔ جانور بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور جانوروں کو نظر نہ لگے، بیماری نہ لگے اور بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں، جانور چوری میں نہ ہو، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے نظر بد سے بچنے کے روحانی علاج جو ہیں وہ تحریر فرمائیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ تو یہ اگر اپنا جانور ہے اور وہ لے کر آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ لائے تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب کچھ اس کے ساتھ ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ جیسے نظر لگ گئی ہو کہ وہ سست ہو گیا ہے، چارہ نہیں کھا رہا ہے، تو 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم جاتا رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرمایا، تو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور بہت ساری بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ قرضے سے حوالے سے، قرضہ کے حوالے سے بھی ہمارے اسلامی بھائی کا سوال تھا، معلوم کر رہے تھے بارے قرض تلے دبے ہیں اور اس سے کوئی نجات حاصل ہو جائے، کوئی دعا ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنجسورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ تحصیل مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھ کر اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات مل جائے گی ماشاءاللہ۔ اور اس دعا کی فضیلت عرض کرتا چاہوں مدنی چینل کے ناظرین کی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ تو اس دعا کو پڑھیں اور صدق دل کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بار قرض سے خلاصی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا سارا قرضہ اترتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے
میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز آپ کے ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ مجھے رات کو نیند میں سوتے ہوئے باتیں کرنے کی عادت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی یا ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی نیند آ جائے گی، اور باتیں کرنے کی جو عادت ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کے سوئیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کا ڈر، خوف اور جو نیند نہیں آتی یا نیند میں جن کی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے فیس پر یعنی میرے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو 3 مرتبہ یا رقیبو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 3 مرتبہ یا رقیبو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے وغیرہ آپ کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے ناف کا مسئلہ رہتا ہے، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کا ناف کا مسئلہ رہتا ہے، بار بار جن کی ناف اتر جاتی ہو، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 239 پر یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت کو لکھ کر ناف کی جگہ باندھیے۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ تو یہ آیت آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں، پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، پارہ 22 پارے کی سورہ فاطر ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 41 تو آپ یہ لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیجئے، ناف پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ناف نہیں اترے گی۔ اچھا، اسی طرح تا حصول شفا روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تیسرے پارے کی یہ آیت مبارکہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ آخر تک 2 آیتیں ہیں، یہ ناف پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ تا حصول شفا روزانہ 1 بار یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ تو یہ دونوں روحانی علاج جو بیان کیے گئے، مدنی پنصورہ سے بیان کیے گئے، اس کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی ناف جن کی اتر جاتی ہے تو ناف کے لیے تعویذ بھی دیا جاتا ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے، لیکن آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن ہے اور میری والدہ کا نام غلام سائرہ ہے، اور کھانسی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ اس کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیں کہ بھائی جاتی نہیں ہے، میڈیسن بہت لی ہیں، بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کو۔ کھانسی کا آپ نے کہا، استخارے کا بھی فرمایا، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ کاروبار میں تھوڑی سی نہ چاکی ہے، کوئی بول رہا جادو کروا دیا ہے، کوئی بول رہا یہ کروا دیا، بچوں پہ، دکان پہ، گھر پہ۔ میرا نام محمد سہیل، میری والدہ کا نام ہے نسیم۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ سہیل بھائی استخارہ کرواتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آیا واقعی جادو بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ہم خود ہی ذہن میں ہم بٹھا لیتے ہیں یار بس کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اب چلیں بہرحال استخارہ کرواتے ہیں، اب پریشان نہ ہوں، ہمت رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔
میرا نام محمد فیصل اتاری ہے. میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے اور مجھے استخارہ کروانا ہے. میری والدہ کا نام ہے انیسہ بیگم. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. فیصل بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سلیم اقبال ہے. والدہ کا نام فرحانہ بی بی ہے. گاڑی جب سے خریدی ہے نا برکت نہیں آ رہی ہے. مثلا جو پیسہ کماتے ہیں نا تو وہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بتاتے ہیں. ایک ویڈیو سوال ہے تو وہ بھی چلا دیجیے. مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں میرا سوال ہے کاروباری نقصان، مالی نقصان اور کوئی چیز نقصان نہ دے، اس کا روحانی علاج بتا دیں. کاروباری نقصان بھی نہ ہو، مالی نقصان بھی نہ ہو. چلیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ نقصان سے محفوظ رہے آپ کے لیے بھی، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کہ نقصان سے کس طرح محفوظ رہنا ہے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے. استخارے کے حوالے سے بھی کالس دیں، آپ استخارے فرما لیجئے. کاروباری نقصان نہ ہو، مال میں بھی نقصان نہ ہو، نقصان سے محفوظ رہ سکیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. جس طرح ان کا کاروبار ہے، دکان ہے، گھر ہے، تو جہاں ان کا مال و اسباب ہے وہاں پہ روزانہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی نقصانات سے محفوظ رہیں گے. صحیح. تو کب تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے؟ یہ ڈیلی عمل کرتے رہیں، روزانہ عمل کرتے رہیں. کب تک جاری رکھیں اس وظیفے کو؟ اس کی مدت نہیں ہے، روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. صحیح. باقی کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، جلنے سے محفوظ رہتا ہے، ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں. فرائض کی اولاً ہم پابندی کریں، نمازوں کی بھی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں دیں. یہ بھی آمدنی میں برکت کا اور نقصان سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، اپنے گھر والوں کا یہ صدقہ نکالیں، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑی اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بڑے فوائد و ثمرات اس کے سامنے آتے ہیں. تو آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج میسیجز بھی آپ کے آئے ہیں، وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے رہ کر پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب بھی آپ پانی پیئے نا تو 7 مرتبہ یا عظیمو یہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہو بار بار وقفے سے، تو اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجیے. اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. اچھا، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ نواب شاہ سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میری عرض ہے کہ میرے بھائی چھوٹے ہیں، بڑھ رہے، آپ کو کوئی علاج بتا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں. مدنی قافلے میں آپ سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جن اسلامی بھائی نے میسیج کیا ہے کہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو یا گھٹنوں میں درد رہتا ہو، پیروں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، تو 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا مغنیو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے درد کے مقام پر آپ
پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی میں بہت مقروض ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تبارک و تعالی بارک سے خلاصی عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت نے مدنی پنسورہ میں یہ دعا تحریر فرمائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بارک سے خلاصی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ یہ وظیفہ مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے اگر آپ رابطہ کریں تو الحمدللہ عز و جل یہ قرضے سے نجات کی دعا، یہ وظیفہ، یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے پرن شدہ بھی آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ اچھا، میسیجز بھی ہیں کافی سارے اور استخاروں کے جوابات۔ ہمارے حسن بھائی کی قول تھی، سب سے پہلے یہ معلوم کر رہے تھے کہ کھانسی ان کی بہت زیادہ ہے اور کافی انہوں نے علاج بھی کروایا، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا معاملہ؟ استخارے میں کوئی ان پر عمل بندش کے معاملات یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ یعنی ایک آ جو رہا ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، بیماری کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ہے صرف وہی معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، اور ایک روحانی علاج بھی میں انہیں پیش کر رہا ہوں، بہت آسان عمل ہے کہ یا کبیرو یہ 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو بیماری ہے، جو مرض ہے، اس سے نجات ملے گی۔ باقی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لے کہ مخصوص وہاں ایک تعویذ دیا جاتا ہے گلے اور وہ ہوتا ہے کھانسی کے لیے، جی ہاں، کھانسی کے لیے ہی ہوتا ہے، تو وہ جا کے وہاں سے حاصل فرما لیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے انشاءاللہ۔ صحیح، مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو اگر بالفعل آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، www.dawatIslami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو میل کر دیں، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیں، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ تک یہ تعویذات عطاریہ بھجوا دے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو موصول ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، سہیل بھائی کی قول تھی، معلوم کر رہے ہیں کہ کاروبار میں ایک بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کسی نے کہا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ بچوں پر کچھ جادو ہو چکا ہے، تو کیا ان کے ساتھ استخارے میں معاملہ؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کے معاملات تو نہیں آ رہے، بلکہ قدرتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں۔ صحیح، آزمائش ہے وقتی طور سے، تو یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ صحیح، نماز اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین نے ماشاءاللہ کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ کوئی بھی روحانی علاج، سب سے بڑا روحانی علاج یہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں، ہم مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کریں، اور ضمناً ان روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں۔ روحانی علاج ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کاروبار میں بڑی پریشانی ہے اور گھر میں بھی پریشانی ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 35 مرتبہ کسی ساتھ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر فرما لیں، اور سادے کاغذ پہ اسے لکھ لیں، اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ لٹکا دیں، تو انشاءاللہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی انشاءاللہ خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ بالفعل اگر جیسے ان کے دکان نہیں ہے یا کوئی اس طرح کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعضوں کا فون پہ، جی ہاں، بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ہی کاروبار اس طرح سلسلہ گھر میں اپنے گھر میں لٹکا لیں اسے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، فیصل بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، معلوم کر رہے تھے کہ استخارہ کیجئے، کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے، نظر بد کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 247 پر تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل
बीमारी से शिफा हासिल होगी। सही। अच्छा, सलीम भाई की कॉल थी, वो मालूम कर रहे हैं कि जब से गाड़ी खरीदी है ना मैंने, तो बरकत रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है और कुछ ना कुछ काम उसमें निकले जा रहा है। इस्तिखारा इनका भी किया गया है, इस्तिखारे में इन पर कोई बंदिश के मामलात या अमलियात के मामलात नहीं आ रहे, वक्ती तौर से आजमाइश के मामलात हैं। इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है चिड़िया और अंधा सांप। इसके सफ़ा नंबर 31 पर आपने एक बड़ा प्यारा रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाला अमल ये आपने तहरीर फरमाया है। या वहाबू 300 बार बाद नमाज फजर पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़गार की परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह। और मुद्दत इलाज 40 दिन है। 40 दिन तक इस अमल को जारी रखना है और नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है। और ये अर्ज़ करता चलूँ बिलखुसूस हमारे उन इस्लामी भाइयों के लिए, हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जिनके इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद कॉल्स आपके सिलसिले में शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम अहमद यार अतारी है। मैं अपनी बच्ची का इलाज पूछना था, उसकी नजर बहुत कम है, हमने बहुत ऐनकें लगाई और बहुत इलाज करवा चुके लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, उसकी नजर बहुत कम है, ये बता दें। तबारक व तआला गुंबद खदरा के नूर के सदक़े आपकी बच्ची की बिनाई को, आँखों को रोशन और मुनव्वर फरमाए, तेज़ फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अहमद यार भाई दुआ भी करते हैं और आपकी बच्ची की आँखों की बिनाई तेज़ हो जाए, इस हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मौसम अशरफ बात कर रहा हूँ लीजी खान से। अम्मी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, उन्हें है गुर्दे का मसला, तो डॉक्टरों ने उन्हें कहा है कि आप वॉश करवाएं। बर करम उनका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है और मेरी वालिदा का नाम आबदा बीबी है। और मेरा मसला ये है कि मैं जहाँ भी कारोबार करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं कामयाब नहीं होता, काम में नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। तौकीर भाई इस्तिखारा भी आपका करवाते हैं और रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, जानलेवा अमराज से बचने का रूहानी इलाज बता दीजिए। जानलेवा अमराज से हिफाजत का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बताते हैं। रूहानी इलाज के हवाले से भी कॉल्स हैं और इस्तिखारे के हवाले से भी एक कॉल हमारे तौकीर भाई की है। सबसे पहले तो हमारे अहमद यार भाई हैं, मालूम कर रहे हैं कि इनकी बच्ची है और नज़र काफ़ी जो है ना बता रहे हैं कि कमज़ोर हो गई है बच्चे की, तो कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। इस हवाले से बहुत ही प्यारा वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 33 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि या शकूरु या शकूरु या शकूरु। अगर आंखों में रोशनी कम हो गई हो या आंखों का मसला हो तो 41 बार पढ़कर पानी पे दम करके आंखों पे यह पानी मलें। मुद्दत इलाज ताहसूल शिफा है, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी आंखों के जो अमराज हैं ये दूर हो जाएंगे। अच्छा, पानी का आपने फरमाया, बिलफल अगर पानी की इजाज़त ना मिले, पानी ना लगाया जा सके, कोई ऐसी सूरत हो तो कोई ऐसा वजीफ़ा है कि पढ़कर अगर दम कर दिया जाए, तो इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह हर नमाज के बाद 3 बार पढ़कर उंगली पर दम करे और उंगली अपने आंखों पे फेर लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी बनाई इनकी दुरुस्त हो जाएगी। दुरुस्त हो जाएगी। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ना है। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुकम्मल उंगली शहादत वाली उंगली पर उंगली पे दम करके आंखों पर फेर लें। जी, आंखों पे। और मज़ीद मेरा आपको मदनी मशवरा है, अहमद यार भाई आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। आँखों के जो अमराज हैं मुब्तला हैं, जिनकी आँखें ख़राब हैं या आँखों की बिनाई कमज़ोर हो चुकी है या अल्लाह ना करे कोई और मसला है, तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए। आँखों के अमराज के भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मखसूस तावीज़ात दिए जाते हैं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, एक और इस्लामी भाई हैं, वो मालूम कर रहे हैं कि वालिदा इनकी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है ना, तो डॉक्टरों ने बताया कि गुर्दों का मसला इनकी वालिदा का कुछ बढ़ गया है, तो दुआ भी फरमा दीजिए और गुर्दों के अमराज से महफूज रहें, इनके जो गुर्दे ख़राब हो चुके हैं ठीक हो जाएँ। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमाए। इस हवाले से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 31 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि 1 बार दुरूद शरीफ पढ़कर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ
7 مرتبہ سورہ علم نشرح، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل گردے کے امراض انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں گردے کے امراض کے حوالے سے، اللہ نے چاہا تو جلدی شفا حاصل ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پر خاص گردوں کے امراض سے حفاظت کے باندھنے کے وہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا اسی طرح پلیٹوں والا عمل بھی کیا جاتا ہے، بڑی اس کی برکتیں سامنے آئی ہیں، بڑے الحمدللہ عز و جل فوائد و ثمرات دیکھے ہیں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئے تھے اسلامی بھائی نا، تو ان کے ساتھ بھی گردوں کا مسئلہ تھا، تو بقول ان کے کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کی برکت سے اور وہ پلیٹوں والا جو عمل ہوتا ہے استعمال کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے گردے ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا کہ وہ ڈائلیسس ہوا کرتی تھی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کرنے اور کاٹ کا جو مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، تو وہ کروایا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈائلیسس ان کی بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو فائدہ حاصل ہوا اور صحت یاب ہو گئے۔ تو آپ بھی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور والدہ کے لیے آپ یہ پلیٹیں لکھوا لیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ ہمت رکھیں۔ اور میرا آپ کو ایک اور مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، سفر کر کے آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کا ویڈیو سوال تھا، وہ معلوم کریں جان لیوا امراض سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل جان لیوا امراض سے یا موذی امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی توقیر بھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میں کام شروع کرتا ہوں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کام میں مجھے کامیابی نہیں مل پاتی، تو کامیابی حاصل ہو اس حوالے سے کوئی استخارہ آپ نے ان کا استخارہ کیا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا ہی اشارہ ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس روحانی علاج پہ یہ عمل کریں تو جو معاملات ہیں، جیسے کاروبار ان کا چلتا نہیں ہوگا، رک جاتا ہوگا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کاروبار چلنے لگے۔ اچھا توقیر بھائی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ بعض اوقات تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کی جو ظاہری وجوہات ہیں تو اس پر بھی دیکھیں غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعض اوقات خود کی اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا، اور جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، یا کسی سے مشورہ نہیں کرتے، بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا کام میں کامیابی کے لیے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کام میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور وہ کام آپ کا پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ آپ کی کالز سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام شاہ جوید ہے اور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں ڈیری فارم کا کام کرنا چاہتا ہوں، گائے کا دودھ کا کام اور ڈیری فارم کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے دیکھیں یہ اچھا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں ڈیری فارم کا کام کرنا کیسا ہے آپ کے لیے، استخارہ کرنے کے بعد آپ کو جواب بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد فیاض اتاری مظفر آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلہ میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے لقوہ کے حوالے سے مجھے کا روحانی علاج عنایت فرما دیا جائے۔
فیاض بھائی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ڈائری اور قلم یہ جلدی سے رکھ لیجئے، آپ کو اپنے پاس وظیفہ آپ کو بتائیں گے تو آپ تحریر فرما لیجئے گا۔ اگلی قول چلا دیجئے۔ میرا سوال ہے زوال نعمت سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ زوال نعمت سے بچنے کا روحانی علاج ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، کفران نعمت سے محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں ہم شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، باقی نعمتیں زائل نہ ہوں، نعمتوں پر استقامت ہمیں ملتے رہے۔ دعا بھی ہے، وظیفہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول سے ہمارے فیاض بھائی کی قول تھی، لقوہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ ہو لقوہ سے حفاظت کا تو ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت، نیز فالج اور لقوے کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ بہت آسان وظیفہ ہے، آپ یہ پڑھیں فیاض بھائی، اور تعویذات طاریہ بھی استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل آپ یہ لقوہ سے نجات حاصل ہوگی۔ گھبرائیں نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اور استخارے کے حوالے سے بھی قول تھے، زوال نعمت سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ جی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 146 پر آپ نے ایک حدیث پاک جو ہے وہ نقل فرمائیے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل زوال نعمت سے محفوظ رہے گا۔ ایک دفعہ پھر اسی وظیفے کو دہرا دیجیے۔ یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 146 پر تحریر ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورا پڑھ لے تو بہتر ہے۔ صحیح، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں اور اس کی کثرت کریں تو انشاءاللہ زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی سماعت فرما لیے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول سی، اچھا ہمارے شاہد بھائی کی قول تھی، وہ ڈیری فارم کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ آپ نے فرمایا تو جی ہاں، کیا استخارہ کیا، استخارے میں ڈیری فارم کا کام کرنا ان کے لیے بہتر کا اشارہ ہے۔ ارے ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے شاہد بھائی، بالکل آپ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیجئے گا، کیونکہ اب نیا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اب کام کس انداز سے کرنا ہے، کیا شرعی تقاضے ہیں، کیا شرعی اس کے اصول ہیں، کیا شرعی احکامات ہیں، تو آپ شرعی تقاضوں کے مطابق جب کام کو شروع کریں گے نا، اس کام میں آپ کی برکت بھی رہے گی، نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، منافع بھی ہوتا رہے گا۔ ہمارے جو بھی مدنی چینل کے ناظرین جب بھی استخارہ کروائیں تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ جائے تو دارالفتہ سے بھی شرعی رہنمائی لے لیا کریں کہ اب ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، اب شرعیت کی طرف سے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا تقاضے ہیں، پھر جب ان شرعی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کام کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا